السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس سوال کا جواب آپ لوگوں کو مجھے دینا ہے، اور آپ لوگ جان رہے ہوں گے، یہ سوال کئی ایک حوالے سے ہمارے سامنے میں آ چکا ہے، جس میں کچھ ائمہ حضرات بھی ہیں اور کچھ اپنے اپنے محلے کے ذمہ دار بھی۔ ان لوگوں نے جو سوالات بھیجے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے، آج کل ہمارے علاقے میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کرتے ہیں تو انتقال کے بعد جتنے بھی لوگ جنازے میں آتے ہیں ان سب کے لیے کھانے کا نظم ہوتا ہے، اور جنازہ گاہ میں باضابطہ یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ سبھی لوگ کھانا کھا کر جائیں گے، اور پھر انہیں قبرستان سے تدفین کے بعد لوگ جو ہے ساتھ لاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ تو آیا یہ اعلان کرنا، کھانے کا نظم کرنا اور لوگوں کو پھر اس میں شریک کرنا، یہ کیسا ہے؟ اس کے بعد ایک سوال اور بھی ہے، اسے ہم آگے چل کے دیکھ لیں گے۔ فی الوقت جو سوال آیا ہے، اور بلکہ کئی ایک سوالات ہیں، سوال ہی نہیں کئی ایک سوالات ہیں، یہ کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے ہر پہلو سے مطالعہ ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ بیٹھ کر اس کو ڈسکس کریں گے، آپ سے شیئر کریں گے ہم۔ تو اس سوال کے جو جوابات ہو سکتے ہیں، یقینی بات ہے وہ جوابات وہی معتبر ہوں گے، وہی ویلڈ اور اوتھینٹک ہوں گے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ہمیں دیے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں کہ آج کے وقت کا مسئلہ ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس دم تک، اس وقت تک جتنے بھی لوگ گزرتے رہے ہیں ان سب کی تدفین کا مرحلہ جیسے بھی ہو، بہرحال سکھایا گیا، لوگ کرتے آئے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بھی دیکھا جائے تو اب تک جتنے بھی سلسلے جنازے کے آئے ہیں ہمارے سامنے، کیا اس میں یہ سب کچھ ہوتا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آیا ایسے موقع سے کیا ہدایت ہمیں دی ہے، کیا اس کو ہم فالو کرتے ہیں؟ ان سب کے اوپر جب غور کریں گے تو خود بخود اس سوال کا جواب ہمارے سامنے میں آ جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا لطیفہ آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس سے ہو سکتا ہے کہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ کسی علاقے کا دستور یا عرف یہ تھا کہ جب دسترخوان پہ مہمان کو بٹھایا جاتا تو ایک بڑا سا ڈنڈا رکھ دیا جاتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی کیا ہے یہ؟ تب سامنے والے کو اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی، وہ تو دیکھے کہ باپ دادا سے لوگ کرتے آ رہے ہیں، رکھتے آ رہے ہیں، تو میں چلو ڈنڈا ہم بھی رکھ دیتے ہیں یہاں۔ لیکن خیر اس کے اوپر پوچھ گچھ شروع ہوئی، تو جو بھی معمر تھے گاؤں کے، اس سے پوچھا گیا، تو اس نے کہا کہ بیٹا ہمارے زمانے میں تو چھوٹی سی لکڑی جیسی ہوتی تھی، اس سے پہلے اور چھوٹی ہوتی تھی، اب یہ تو بڑا سا ڈنڈا ہو گیا ہے۔ بہرحال ان سے بھی بڑے معمر سے لوگ پوچھے ہوں گے، تو پتہ یہ چلا کہ دسترخوان پہ دراصل خلال کے واسطے ایک جو تنکا ہوتا ہے وہ رکھا جاتا تھا، اور بعد میں پھر مہمان کی عظمت اور عزت کے پیش نظر اس تنکے کو چھوٹا سا بڑا کرتے کرتے لکڑی، اور لکڑی سے پھر ڈنڈا بنا دیا گیا۔ یہ ہوتا ہے۔ اس لطیفے کو سامنے میں رکھیں، پھر آگے میں اپنی بات رکھنا چاہوں گا، اس کو سمجھیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ جو میں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایات دی ہیں ان کو ہم سامنے میں رکھیں تو سارے مسئلے یہاں پہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پہلا یہ ہے، آپ احادیث کی جو کتابیں ہیں، ابن ماجہ ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، ان ساری کتابوں کو چھان مارا ہے، پتہ یہ چلے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع سے جو ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے گھر میت ہو جائے نا، اس میت کے اہل خانہ، پسماندگان، جو ان کے آپ پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی بیوی ہو، بچے ہو، بیٹی ہو، ان کے لیے ان کے جو ہمسایہ ہے، جو پڑوسی ہے یا قریب کے جو رشتہ دار ہے، وہ کھانا بنا کر کے ان کو دیں، نہ یہ کہ ان کے گھر میں ہی کھانے کا انتظام ہو۔ اور یاد رکھیے ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے کہ گھر والے، میت والے وہ انتظام نہیں کرتے، بلکہ ان کے آس پڑوس کے جو لوگ ہوتے ہیں، گاؤں والے، محلے والے یا رشتہ دار، وہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم جہاں جاتے ہیں وہاں پہ لوگ کھانے کے لیے پوچھتے ہیں، تب ہمارے یہاں بھی آئیں گے لوگ جنازے میں، ان کے کھانے کا ہم انتظام کریں۔ تب تک میرے علم کے مطابق تو ہوتا یہی ہے کہ ان کے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ انتظام کرتے ہیں، ڈائریکٹلی گھر والے اس کا انتظام نہیں کرتے۔ اس چیز کو بھی ہم سمجھ رہے ہیں یہاں پر، ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا خدا جانے۔ تو بہرحال یہ جو لوگ اکٹھا ہو کر کے سارا کچھ نظم کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اعلان ہوتا ہے صراحت کے ساتھ جنازہ گاہ میں، پھر لوگوں کو یا مسجد میں اعلان کرنے کے بعد، تدفین کے بعد جو میں نے کہا کہ اکٹھا کیا جاتا ہے، ان کو کھانا کھلا کے تب بھیجا جاتا ہے۔ یہ سراسر اس حدیث کے خلاف ہے جس میں آپ نے اہل خانہ کے لیے کہا کہ کھانا بناؤ، انہیں کھانا پہنچاؤ۔ یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے، یہاں پہ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، ان کی ضیافت ہو رہی ہے، ان کی دعوت ہو رہی ہے، بھلے یہ لوگ نہ کر رہے ہو اہل خانہ میت والے، بلکہ ان کے قریبی، ان کے ہمسایہ، ان کے پڑوسی، محلے والے کر رہے ہو، لیکن سراسر یہ الٹ اس معاملے کو ہوتا ہے جو حدیث میں آئی ہے۔ حدیث میں ہدایت کیا آئی ہے؟ حدیث میں ہدایت یہ ہے باضابطہ کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما۔ جب حضرت جعفر کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ان کے گھر والے بہت ہی بڑے پریشانی سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے کھانا بنا کر کے پہنچواؤ۔ فإنه قد جاءهم أمر شغلهم کے الفاظ آئے، کہ بہت ہی عجیب و غریب حالات سے یہ دو چار ہو گئے، ان کے لیے کھانے کا نظم کرو تاکہ ان کی دل جوئی ہو سکے،
ان کے لیے تسلی کا سامان ہو، ان کے لیے تعزیت کا یہ اچھی طریقے سے ایک پیغام ہو، یہ کہا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دیکھ لیں جو ابن ماجہ میں ہے۔ ابن ماجہ میں تو باضابطہ باب قائم ہے، باب ما جاء فی النہی عن الاجتماع الی اہل البیت وصنعۃ الطعام۔ کس باب میں وہ ساری باتیں، وہ ساری روایت اور حدیث بیان کی جائیں گی جس میں منع کیا گیا ہے کہ مردہ کے گھر والے کے پاس لوگ اکٹھے ہوں اور کھانا بنے اور کھانا کھائیں۔ اس طرح کے باب قائم ہے، منع ہے باضابطہ، انکار کیا گیا، روکا گیا لوگوں کو۔ تو حضرت عبداللہ بن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا نرا الاجتماع الى اہل البیت وصنعۃ الطعام من النیاحہ، کہ ہم لوگ یعنی صحابہ کرام کا عمومی مزاج جو معاشرہ اس وقت کا تھا وہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ ایسے وقت میں جب کہ کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں اور اس کے لیے کھانا بنایا جائے، اس کو نوحہ میں شمار کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں نوحہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ نوحہ کہتا ہے کہ باضابطہ مردے کے اوپر رونے والیوں کو لایا جائے، چاہے پیسے دے کر کو یا ایسے ہی ہو، تاکہ لوگ کہ وہ بڑا آدمی تھا، بہت سے رونے والے تھے ان کے پیچھے، وہ روئے یا کچھ لوگ سنیں۔ یہ جو بیان کر کر کے رونے کا جو سلسلہ اس وقت ہوا کرتا تھا، جہالت کی وجہ سے آج بھی بہت سی جگہ ہوتا ہے، منہ نوچتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، کپڑے چاک کرتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں نوحہ میں آتی ہیں، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت آپ جا کے دیکھ لیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملیں گے، الناحیہ والمستمع، نوحہ کرنے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اور اس نوحہ کو بیان کر کے جو لوگ روتے ہیں اور بیٹھ کے سنتے ہیں ان کے اوپر آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ اب بتائیے جو چیز لعنت کی زد میں آتی ہے، جو چیزیں حرام قرار پاتی ہے، اسی کے زمرے میں اس وقت جب میت کے گھر میں کھانا بنے یا لوگ اکٹھے ہو اس کو شامل کرتے تھے کون؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کیونکہ ایک مشہور محقق گزرے ہیں محمد فواد عبد الباقی، وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو صحابہ کرام کا اجماع سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ کننا نرا کہہ رہے ہیں، وہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے، وہ کہ سبھی کی ترجمانی کر رہے ہیں وہ۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں حدیث تقریری بھی دیکھی جاتی ہے کہ صحابہ ایسا سمجھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش ہو کے اس کی تائید کی۔ آپ نے انکار نہیں کیا کہ تم ایسا کیوں سمجھتے ہو، آنے والے آ رہے ہیں بیچارے کو کھانا کھلایا دینا تو کیا پریشانی ہے، نہیں، بلکہ آپ نے اس کی تائید کی کہ ہاں اگر کوئی اکٹھا ہوتا تو نوحہ کے قبیل سی بات ہو جائے گی۔ تو ان دونوں حدیث، حضرت جعفر کے لیے آپ نے کھانا بنوایا جبکہ ان کے گھر میں ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو، اور حضرت عبداللہ بن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم صحابہ کرام عمومی طور پہ اس کو نوحہ شمار کرتے تھے جو حرام ہے، سو ان دونوں کو سامنے میں رکھیں تو آج کا جو عمومی معاشرہ مزاج بن گیا اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آج بھلے مردہ جس گھر میں ہوتا ہے، جس گھر میں انتقال کرتا ہے کوئی، اس گھر کے بیٹا بیٹی بیوی بھلے کھانا نہ بنا لیکن اس کا ہمسایہ، ان کے پڑوسی، ان کے قریبی رشتہ دار کھانے کا نظم کرتے ہیں باضابطہ، اور اسی دیکھا دیکھی میں کرتے ہیں وہ کہ بھائی ہم تو فلاں جگہ گئے تھے تو وہاں انتظام تھا، وہاں اعلان ہوا تھا، ہمارے یہاں سے لوگ کیسے چلے جائیں گے؟ لہٰذا اس مزاج کو بھی سمجھ لیں آپ، یہ مزاج کیسا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی میت کے اوپر آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے دین کا کام سمجھ کے، ثواب کا کام سمجھ کر کے، تو یہ باضابطہ بدعت ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں دین سمجھ کے اپنی طرف سے کسی چیز کا ایجاد کرنا یہی تو بدعت ہے، اور یہ گمراہی ہے بدعت جو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار کا الفاظ آیا، یہ گمراہی تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ اور میں نے کہہ دیا کہ حضور کے زمانے سے لے کر اب تک میت کا سلسلہ جاری رہا ہے، ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے، لیکن کہیں پہ ایسا نہیں ملتا کہ آنے والوں کے لیے اس طریقے کی دعوت کا اہتمام ہو، اعلان ہو، روکا جائے سب لوگ اکٹھے ہوئے کھانا کھائیں، ایسا کوئی ثبوت کہیں سے نہیں ملتا۔ اگر کہیں سے کچھ ایسا ملتا تو پھر دیکھا جاتا کہ ہاں بھائی یہ کس درجے میں آتا ہے، لیکن نہیں ملتا ہے اور ہم یہ کرنا شروع کر رہے ہیں تو یقینی بات ہے یہ اس کے خلاف جائے گا، اور دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں بار بار، دین کا حصہ سمجھ کے ثواب سمجھ کے کریں گے تو یہ بدعت اور گمراہی ہے جو آدمی کو بہرحال جہنم تک لے جانے والی چیز بن جائے گی، اور نہیں بس ثقافتی رسم اور رواج کے طور پہ ایسا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بھائی ہم فلاں جگہ گئے، ہم نے دیکھا وہاں کھانے کا نظم تھا، ہمارے یہاں پہ لوگ آئیں گے کھانا نہیں کھائیں گے، کیا کہیں گے لوگ، لہذا کر لیا جائے ایسا۔ تو اگر ثقافتی اور سماجی حصہ سمجھ کے آپ ایسا کر رہے ہیں تب بھی وہ جو حدیث آئی ہے اس حدیث کے خلاف ہے، اور خلاف سنت کام کرنا خود ایک مسلمان کے لیے بہرحال ایک ڈینجر زون میں داخل کرنا ہے۔ آپ سنت کے پابند، سنت کے مطابق کام کریں، خلاف سنت کام نہ کریں، وہ بھی ایسے وقت میں جبکہ کوئی فوت ہو چکا ہے۔ یہ دو چیز سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے آپ۔ اب آتے ہیں ہم اس کے اوپر جو میں نے لطیفہ کہا تھا آپ کو، ہوتا یہ ہے کہ آج بھلے آپ اس کو سماجی رسم سمجھ کے کیجئے، دین کے حصہ سمجھ کے نہ کیجئے، لیکن ہوتے 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 ابھی تو خیر لوگوں میں اتنے تعلقات ہیں کہ ایک دوسرے سے قریب ہو بھی رہے ہیں، اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ سب چھوڑ چھاڑ دیں اور سب کچھ پڑ جائے میت کے گھر والے پر، تو پھر تو یہی ہوگا کہ جب باپ دادا سے بچے دیکھتے چلے آئیں گے اس کو، اور ان کے پاس کرنے کی وسعت اور طاقت نہیں ہوگی، ابھی تو چند لوگ مل کے کرتے اس لیے ہو جاتا ہے آرام سے، لیکن جب اکیلے اس کے اوپر پڑے گا
تو پھر یہی ہوگا، یا تو اپنے سامان اور اسباب و ضروف کو بیچ کر کے بیچارہ کام انجام دے گا، یا سود پہ کاروبار کرے گا، سود پہ پیسے اٹھا کر کے تب جا کے غیروں کی طرف سے بھوج کرے گا، اور اس طریقے سے بھوج بھنڈار کے اندر اپنے آپ کو لگا کر رکھے گا، جو سراسر غلط ہی ہوگا یہ۔ تو جس طریقے سے چھوٹے سے تنکا سے لوگ لاٹھی تک پہنچ گئے تھے، ڈنڈا تک پہنچ گئے تھے دسترخوان کے اوپر، اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوگا کہ آج بھلے آپ ایک رسم، ایک سماجی ثقافتی چیز سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن آنے والی نسل جب دیکھے گی بارہ ایسا ہوتا رہا ہے، تو اس کو ایک طریقے کا اپنے اوپر لازمی حصہ سمجھ لیں گے، اور یہ اس کو کریں گے ہی کریں گے، چاہے اس کے لیے سود مبتلا ہونا پڑے یا اپنی جائیداد کو فروخت کرنا پڑے۔ اب اندازہ لگائے کہ کس نتیجے تک یہ جا کے پہنچے گا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اگر دین سمجھ کے کرتے تب بھی بدعت ہے، گمراہی ہے، اور یہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اور اگر ثقافتی سمجھ کے کرتے ہیں ایسا، رسم سمجھ کے ایسا کرتے ہیں، دین نہیں سمجھتے اس کو، آپ کیا نہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کرنا چاہیے فلاں جگہ ہوتا ہے، تب بھی یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ سنت یہ قرار دی گئی ہے کہ آپ میت والے جو گھر ہے اس میں جو اہل خانہ ان کے رہ گئے، ان کے لیے آپ کھانا بنا کر کے لے جا، نہ کہ اس حوالے سے لوگ اکٹھے ہو اور کھانا کھانا شروع کر دیں۔ بھلے میت کے علاوہ لوگ اکٹھے ہو کر کھانا کھلاتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور نقطہ باضابطہ یہاں پر علامہ شوکانی نے علامہ ابن حمام کے حوالے سے نقل کیا، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہوگا، جو لوگ آئے ہیں آپ ان کی دعوت کر رہے ہیں، ضیافت کر رہے ہیں، تو دعوت و ضیافت کب ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، دعوت و ضیافت جو ہوتی ہے نا، انما شرع، یہ جو مسنون قرار دیا گیا دعوت و ضیافت، فی السرور، خوشی کے موقع پہ یہ مسنون ہے دعوت و ضیافت، لا فی الشرور، غم اور دکھ کے موقع پہ یہ نہیں ہے۔ تو بھلے گھر والے نہ کرتے ہو، کوئی اور محلہ والے کرتے ہو، لیکن وہ دعوت و ضیافت جو کر رہے ہیں، کیا کوئی خوشی کا موقع ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بڑے بزرگوں نے حدیث کی روشنی میں یہ نقطہ بھی باضابطہ واضح کر کے بتا دیا ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ پہلے تو خیر لوگ دور دراز سے آتے تھے اور گاڑیاں نہیں ہوتی، تب تو جگہ جگہ ہوٹل ہے، گاڑیاں ہیں، پھر بھی لوگ کھانے پہ اصرار کرتے ہیں۔ بالکل صحیح سوال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی بھی بہت سے خوددار لوگ ہیں، ہم لوگ بھی یہ کوشش کرتے بچ کے نکل جائے، نہیں اچھا لگتا کہ بھائی میت ہو گئی ہے، یہاں بیٹھ کر ہم کھائیں، دعوت کھائیں، مزے اڑائیں، اور وہاں پہ پھر طرح طرح کے جملے کسے جاتے ہیں، ہنسی مذاق بھی چلتا ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہاں پہ کوئی میت کا ماحول ہے۔ یہ غلط ہے۔ یہ واقعتاً آج گاڑی آپ کے پاس ضرورت کے موقع پہ لوگ جو ہے گئے اور فوراً نکل جاتے، رکتے بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی ضرورت پڑے گی بھی، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دور سے آئے، کھانے کا کیا ہے، یہ ہے کوئی اتنی دور سے آئے کہ رات کو واپس نہیں جا سکتا ہے، ٹھہرے گا وہ۔ تو جیسے ہمسایہ اور پڑوسی لوگ، اب تک ایسے ہی ہوتا تھا، آپ گاؤں میں گئے، جن کو جو رشتہ دار ملے، جان پہچان کے ملے، لے گئے، اصرار کیا تو کھانا کھا لیا، نہیں تو بیچارے اپنے واپس گئے۔ وہ کہا بھی یہ گیا کہ آپ وہاں پہ مہمان بن کے نہیں گئے ہیں، آپ ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے گئے، فرض کفایہ کا ادا کیجیے، چلتے رہیے۔ جیسے مسجد میں جاتے ہیں آپ اپنا فرض نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنے گھر آتے ہیں، ویسے وہاں پہ بھی واپس چلے جائیے۔ لیکن رکنا پڑ جائے، رات کا قیام ہو جائے، تو جیسے اس میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بن کر کے آئے گا، ان کے لیے بھی آئے گا۔ بائی دا وے اگر نہیں آتا تو میت کے گھر میں بھی کھانا بنایا جائے گا، پھر وہ ضرورت ہوگی، وہ کوئی ایسی ضیافت یا دعوت نہیں ہوگی، ایک ضرورت ہوگی، اور ضرورت کے موقع سے بہت ساری چیزوں کی گنجائش رکھی گئی ہے، اس کی بھی رکھی جائے گی۔ تو سارے پہلو کو ہم سمجھ رہے ہیں یہاں پر، جو باتیں تفصیل سے ہم نے بتائی ہے کہ بھلے گھر والے کھانا یہاں پہ نہیں بناتے، آس پڑوس کے لوگ محلے والے بناتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ دعوت و ضیافت کے کیا موقع ہے، نہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں کہا گیا کس کے لیے کھانا بنایا جائے، اس کے لیے بن رہا ہے یا آنے والے مہمانوں کے لیے ہم بنا رہے ہیں، تو خلاف سنت ہے یا نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے کہا اگر دین سمجھ کے کرتے تو کتنی بڑی بدعت ہو جائے گی، کیونکہ حضور کے زمانے سے سب چلا رہا تھا، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہم اور آپ ایک نئی طریقے کی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، نیا رسم ہم ایجاد کر رہے ہیں، یہ آیا کہاں تک خطرناک ہو سکتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ سارے پہلو کو جب سامنے رکھ کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز بات سمجھ میں بھی آئے گی اور دوسروں کو سمجھانا بھی آسان رہے گا۔ بہت سے ائمہ کرام نے یہ سوالات بھیج رکھے تھے، بہت سے محلے کے ذمہ دار بھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اس بات کو اچھی طریقے سے پہلو بے پہلو سمجھ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز آگے بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اب اس پہ کسی قسم کا کوئی ایسا اشکال یا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے درمیان نزاع کا باعث بنے یا آپس میں اختلاف کا باعث بنے۔ اللہ تعالی ہمیں نزاع سے اور نفاق سے بچائے رکھے، صحیح باتوں کو سمجھنے اور آگے کرنے والا بنائے۔ آپ لوگ بھی ان باتوں کو عام کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔